بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ثناء الملک۔ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت مقتدر حلقوں کی ایک پسندیدہ ترین جماعت بن چکی ہے، اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ بھی بار بار اس پر بات کر رہا ہے، اور تقریباً ڈیلی پروگرام ہو رہے ہیں، ٹاک شوز ہو رہے ہیں جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون فیوریٹ ترین جماعت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ابھی اتحاد، ان کا پی ڈی ایم کا اتحاد رہا ہے، پچھلی حکومت ان کی اکٹھی چلی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی جو پاکستان مسلم لیگ نون کو میسر ہے۔ حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان ایک معاہدہ بھی ہو چکا ہے جس کو میثاق جمہوریت کہتے ہیں، جس میں یہ واضح طور پر کہا گیا تھا کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کوئی بھی الگ سے ڈیل نہیں کرے گا۔ جب بھی کوئی ڈیل ہوگی یا کوئی روابط اچھے ہوں گے مقتدر حلقوں سے تو دونوں جماعتیں مل کر کریں گی۔ لیکن اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن ہے وہ سب پر واضح ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس پر خاموش ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمت عملی کیا ہے، اور پہلے جب اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، جب یہ ڈیلیں ہوتی ہیں تو اس وقت یہ کیا حکمت عملی اپناتی ہیں دونوں جماعتیں، اس پر بہترین تجزیہ کیا ہے رؤف کلاترا صاحب نے۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ آج سے پہلے اس طرح کی چیزوں کس طرح ڈیل کیا گیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے اور ان کی حکمت عملی کیا ہے۔ کلاترا صاحب، آپ نے ہمارے دونوں معزز مہمانوں کو سنا ہے۔ اس وقت جو ایشو ہے ایٹ ہینڈ، تارڑ صاحب کی پوری جماعت، جیسے تارڑ صاحب خود کہہ رہے ہیں جی ہمارا کوئی ہمیں فائدہ نہیں مل رہا کسی طرح سے بھی اسٹیبلشمنٹ سے، اور نہ ہی ہم فیورٹ ہے، جبکہ حسن مرتضیٰ صاحب کو سب سے بنیادی نقطہ یہی ہے کہ بھائی اگر کل عمران خان سلیکٹڈ تھے تو آج آپ سلیکٹڈ ہیں، اور مانیں کہ آپ کو سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے مل رہا ہے۔ جی بہت شکریہ منیب آپ کا۔ میں بالکل اپنے دونوں انتہائی میرے لیے قابل احترام ہے دوستوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ آئی واز جسٹ ونڈرنگ، آپ بھی پالیٹکس کو یہ فالو کرتے رہے ہیں، مجھے بھی بہت سارا عرصہ ہو گیا، سب دوست یہ پالیٹکس میں ہی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہمارے ان پیپلز پارٹی کے یا نواز لیگ کے ان کے دوستوں کی لڑائی کیا ہے، اور کس چیز پہ یہ لڑنے کی یا کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا یہ بتانے کی کہ ہم دونوں جو ہے نا اس وقت میں بڑے شدید مسائل ہیں، بڑے پرابلمز ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے اس سے ایگری نہیں کر رہے، یا نواز لیگ زیادہ زیادتی کر رہے ہیں، ان کو پروٹوکول مل رہا ہے، ہمیں نہیں مل رہا۔ اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں جو مجھے فیل ہوتا ہے، میری رائے ہے۔ ایک تو یہ ہے ایک پیپلز پارٹی کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں جو نواز شریف صاحب کو ڈیل مل رہی ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میرے دوست اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2007 میں لندن میں تھا، میں اس وقت میں رپورٹنگ کر رہا تھا، اور بھی دوست تھے ہمارے وہیں پہ، میں وہیں پہ پورا ایک سال میں نے نیوز کے لیے 2 سال رپورٹنگ کی ہے۔ اس وقت مجھے یاد ہے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی ڈیل ہو رہی تھی وہاں پہ دبئی میں، ان کی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں، بلکہ اس وقت طارق عزیز صاحب جو ہیں وہ بھی لندن آئے تھے، پھر اس کا جنرل کیانی صاحب DGI تھے، وہ بھی بینظیر بھٹو صاحب نے بلائے تھے ضمانتیں لینے کے لیے، آپ آئیں اور اس NRO کو یا ڈیل کی جو بھی تھی آپ اس کی وہ کریں۔ اور اس سے پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی ہو چکا تھا 2006 میں کیونکہ وہاں پہ تھا، جو چیزیں میں سنتا رہتا تھا اس میں طے ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ آپ جو ہے یہ جنرل مشرف ہوں یا کوئی آپ کا سٹنگ جنرل ہو، ان سے نہ خفیہ ملاقاتیں کریں گے نہ ڈیل کریں گے۔ اس میں بی کے بھی سائن تھے، نواز شریف صاحب کے بھی سائن تھے، رحمان ملک صاحب کے گھر پہ یہ ساری ڈیل ہوئی تھی۔ اب بینظیر بھٹو صاحبہ مل رہی تھیں، وہ خبریں بھی آ رہی تھیں، اب نواز شریف کیمپ کو پورا پتا تھا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ سیکریٹلی مل رہی ہیں، اور وہ ان سے کوئی اعتراض بھی نہیں کر رہے تھے کہ آپ کیوں مل رہے ہیں، ویسے کہہ دیتے تھے، پھر یہ چودھری صاحب ہمارے دوست ہیں یا ایک دو اور جو اس طرح کے ترجمان بات کر لیتے تھے۔ اب وہ کیوں نہیں اعتراض کر رہے تھے، اور بڑا سمجھداری تھی ان کی اس وقت نواز شریف صاحب کے کیمپ کی، انہوں نے یہ پتا تھا کہ اس وقت ہماری جناب مشرف سے ڈیل نہیں ہو سکتی، بینظیر بھٹو صاحبہ ڈیل کریں گی، وہ پاکستان واپس جائیں گے تو ہمارا راستہ کھلے گا۔ آپ نوٹ کریں گے بالکل ایسے اور یہی کچھ ہوا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ واپس ہیں، انہوں نے آگے ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے، ان کو بھی الیکشن لڑنے دیا جائے، اور ساتھ میں سعودیز کی مدد سے وہ بھی واپس آ گئے تھے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، اور یہ ڈیل نے سوٹ کیا تھا دونوں کو، نواز شریف صاحب کو بھی کیا تھا اور بینظیر بھٹو صاحب پارٹی کو بھی کیا تھا۔ صاحب سر آج کا وقت میں ڈیل ہے، آج کے وقت میں آپ نے جو لفظ استعمال کرے مسلم لیگ نون کو ڈیل مل رہی ہے، یہ ہمارے دوست PMLN سے نہیں مانتے کہ کوئی ڈیل ہے؟ مانتا کون ہوتا کہ ہمیں ڈیل مل رہی ہے، ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی، میرے دوست بیٹھے حسن
भाई बेटे नो ऑफेंसेस टू पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि पंजाब से इलेक्शन जीते, और जब तक पंजाब से आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे आप अपनी हुकूमत नहीं बना सकते, अपना वज़ीर आज़म नहीं बना सकते। अगर पंजाब में 10 12 20 सीटें जीत भी लें, अगर सपोज जो मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोई पॉपुलरिटी नहीं है वहाँ पे, हमारे सराइकी कोई साउथ में कुछ सीटें हैं तो हैं, आपको सेंटर और नॉर्थ में तो बिल्कुल नहीं है। अब इनको सूट करता है कि ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग है इस नवाज शरीफ साहब की हो रही है या इनकी नवाज लीग की हो रही है, इनको भी सूट करती है कि इनको भी आके डील करना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ डील नहीं करेगी, उन्हें पता है कि इनके पास पंजाब में इतना बड़ा वोट नहीं है, ये कल को पावर में नहीं आ सकते, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ डील कर हुई। आप ये देख लें 2007 और 2023 में कोई मुझे तो नहीं फर्क लग रहा, अगर उस वक्त बेनजीर भुट्टो साहब डील कर रही थी, अब ये लोग डील कर रहे हैं। एक चीज़, दूसरी जो इसमें इनको ज़रूरत है इस वक्त बयानिए की कि खान साहब का जो बयानिया था वो इन तो आगे दोनों पार्टीज़ को एक्लिप्स किया है उसने, वेदर वी लाइक इट और नॉट, बट दैट्स अ फैक्ट कि पीटीआई जो है उनका वोट बैंक या चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हैं, इनको खतरा है कि हम शायद उनको उनके बयाने को ना बीट कर सकें। लिहाजा इन दोनों का एक दूसरे का पब्लिक में आना, एक दूसरे को अक्यूज़ करना, इल्ज़ामात लगाना और अपने आप को वक्ती तौर पर 3 महीने के लिए एक सियासी दुश्मन के तौर पर इस आके इनको पेश करना, तो इनकी कोशिश होगी ये सियासी ड्रामा हो सकता है कि ये यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात कह दे कि चूंकि उन्हें डील मिल चुकी है और हम तो बड़े सियासी हैं और बड़े जमहूरी हैं, ये चीज़ें होती रहती हैं सियासत